جی کھیلداس کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں جس طرح کی مہنگائی کا یعنی وہ معاملہ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ ووٹ تو دے دے گی پاس کروانے کے لیے، لیکن باقی خیالات آپ واقف ہیں ان سے، تو آپ کے خیال میں اس وقت اس سیاسی گرمی میں آپ اس بجٹ کا یعنی بوجھ آرام سے اٹھا لے گی آپ کی حکومت؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جس طرح میری بہن شاہدہ رحمانی صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس جو اکثریت ہے اتحادی یا جو پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں بجٹ پاس کرنے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے۔ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بجٹ جو ہے کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو حکومت کی کوشش ہے کہ جس طرح حکومت جو خصوصاً وزیر اعظم جو کوشش کر رہے ہیں اور پنجاب حکومتیں یا صوبائی حکومتیں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، جس طرح مہنگائی میں کمی آئی ہے یا جس طرح پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہے، روزمرہ کی چیزیں سستی ہو رہی ہے، تو ہماری کوشش ہے۔ مگر ظاہر ہے ہم پہ جو جس طرح ٹیکسز کی بات کی گئی کہ ٹیکسز لگیں گے یا جو مشکل فیصلے ہیں وہ بھی ہونے ہیں، تو ہم تو کوشش کریں گے عام آدمی کی زندگی پہ کوئی بوجھ نہ پڑے۔ جو بات آپ نے ٹیکس کی دیکھیں، انکم ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ جو انکم ہوتی ہے اس کا آپ ٹیکس دینا ہے، مگر اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کی انکم کو بہت ہے، جس میں زراعت ہے، مگر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ پاکستان کے جو ریٹیلر پرچون کی شاپ سے وہ ٹیکس نہیں ادا کرتی ہے۔ جس طرح میری بہن نے کہا کہ تنخواہ دار جو ملازم ہیں یا وہ تو بیچارے جس طرح ان کی تنخواہ صاحب آپ اندازہ لگائیے، میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت، میں آپ سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ایکسپورٹرز ہیں اس کلاس نے جو ٹوٹل ٹیکس دیا ہے وہ 85 ارب ہے، جبکہ جو سیلریڈ کلاس نے دیا ہے وہ 326 ارب روپے ہے۔ یہ 223% زیادہ پیسے دیے ہیں، 223% زیادہ۔ اور اس کو بھی مزید اگر آپ مزید آگے جا کے جو کرنٹ لگ رہا ہے تو اس کے بعد میں واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ اوپر سے پی ٹی آئی کی ایک احتجاجی تحریک اٹھتی نظر آ رہی ہے، سو کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ آپ آرام سے صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عوام کو ریلیف چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ریلیف دینے کے لیے ہم روزمرہ کی چیزیں سستی ہو رہی ہے، پیٹرول بھی آنے والے دنوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل ریٹ کم ہوں گے تو یہ ہم بھی پاکستان میں بھی تیل سستا ہوگا۔ تو عوام کے لیے کسی انتشار یا فساد کی کوئی تحریک ہو، میں سمجھتا ہوں عوام اس کو نہیں دیکھے گی۔ عوام صرف یہ دیکھتی ہے کہ ان کو سستی بجلی چاہیے، سستا گیس چاہیے، سستی اشیاء چاہیے، خاص کر وہ آگے ظاہر ہے میں وہی کہہ رہا ہوں وہ بوجھ ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ ہمارے قائد کل نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے بھی سنی ہوگی، قوم کے سامنے ہے کہ 2017 میں کس طرح پاکستان میں خوشحالی تھی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری وفاقی حکومت جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل اس چیز پہ ان کا احساس بھی ہے، اس پہ کام بھی کر رہی ہے، اور ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم آٹا کم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چینی سستی کر لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم عوام کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی کیا ہے، مسلم لیگ نون نے یا جو ڈیموکریٹ جماعتیں ہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ تو ہمیں یہ بڑی سپورٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو رائے ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی ہم، جیسے کل اقتصادی کونسل کا اجلاس ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ جو چاروں ہیں وہ صوبہ اپنے صوبوں کا انپٹ دیں گے، تو ہم مل کے بجٹ بنائیں گے، ایسا بجٹ بنائیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی سے اور باقی جماعتوں سے جو ہمارے ایم کیو ایم ہیں سب سے رہنمائی لیں گے، تو ہم بالکل ہمیں اس کا ادراک بھی ہے۔ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ایک بطور پاکستانی میں بھی سوچتا ہوں کہ اربوں روپے کمانے والے کاشتکار کیوں نہیں اس ملک میں ٹیکس دیتے، کیوں صرف تنخواہ دار یا جو بیچارہ جو 40,000 روپے کمانے والا وہی